رکھ سکیں گے، یعنی ان کا وسیبہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکو گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، جس کا ترجمہ صحیح سے یوں ہوگا، خطاب یہاں پر مسلم کمیونٹی سے ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں اندیشہ ہو اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ دونوں میاں بیوی اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی مفتدت بھی، اس میں کہ کوئی عورت اپنے مہر میں سے کوئی چیز ہے وہ چھوڑ، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں بس انہیں کراس نہ کرو، ومن یتعدی حدود اللہ، اور جو کوئی اللہ کی حدود کو کراس کرے گا، فاولئک هم الظالمون، تو یہی زیادتی کرنے والے ہوں گے۔ فإن طلقها، پھر اگر کوئی عورت کو تیسری طلاق دے دے، یعنی وہ مرتان جو تھا وہ رجعی طلاق تھی، اور اب یہ اس کے بعد فإن طلقها جیسے مراد تیسری طلاق ہے، فلا تحل له من بعد، تو پھر وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں رہی اس کے بعد، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کرے، اور پھر وہ مرد یا خود فوت ہو جائے یا وہ طلاق دے دے اپنی آزاد مرضی سے، تو پھر دوبارہ وہ پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ یعنی یہ نکاح جو ہونا چاہیے یہ نکاح ہی ہونا چاہیے، یعنی نکاح کرتے ہوئے ارادہ یہی ہو کہ زندگی اسی میں گزرے گی، پھر طلاق ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر پہلے سے وہ ایک لمٹ کے لیے کیا جائے کہ 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، ہفتے کے لیے، پھر وہ طلاق میں وہ نکاح نہیں ہے، وہ متاع کہلاتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دور میں اس کی غربت کا اعلان فرما دیا۔ فإن طلقها، پھر اگر وہ بھی اس کو طلاق دے دے، فلا جناح علیہما، پھر ان کو کوئی گناہ نہیں ہے، ان یتراجعا، کہ پھر وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف رجوع کرے، ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر انہیں گمان ہو کہ اللہ کی حدوں کو قائم کر سکے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ کی حدیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کھول کر بیان فرماتا ہے جاننے والے لوگوں کے لیے، یعنی جن کو سمجھ بوجھ ہو۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور اگر تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو ان کو دستور کے موافق یا تو چھوڑ دو، رکھو، او سرحوہن بمعروف، یا انہیں بھلے طریقے سے چھوڑ دو، ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، اور تم انہیں روکے نہ رکھو تاکہ تم ان پر کوئی زیادتی کرو، یعنی طلاق بھی دے دی ہے، عدت بھی پوری ہو گئی ہے، عدت کے بعد جو ہے وہ عورت کو فورسیبلی گھر میں رکھا نہیں جا سکتا۔ ہاں احسان کی روش کے تحت اگر تم انہیں گھر میں رکھو اس کی مرضی کے ساتھ تو اور بات ہے، لیکن اسے فورس نہیں کیا جا سکتا کہ ہم تو کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتے۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو ایسا کرے گا تو وہ اپنے ہی آپ کا ظلم اٹھائے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی نشانیوں کو ہنسی مذاق نہ بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ، اور جو اس نے تم پر کتاب اتاری ہے، وَالْحِکْمَةِ، اور حکمت کی باتیں اتاری ہیں، یعظکم بہ، جن کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ پورا کر چکے ہیں اپنی عدت کو، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو انہیں مت روکو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کسی اور شخص سے نکاح کرنے سے۔ یہ جو رواج ہوتا ہے اپنی شان کے خلاف سمجھنا کہ بیوی کو طلاق بھی دے دی ہے تو اب وہ کسی اور سے نکاح کر کے دکھائے، یہ جو یعنی اپنی مونچھ کو اونچا کرنے کی بات ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، جب وہ باہم بھلے طریقے سے، معروف طریقے سے، دستور کے مطابق اس پر راضی ہو جائے۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ، یہ وہ باتیں ہیں جو جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، ہر اس شخص کو
جو تم میں سے اللہ کو اور آخرت کا ماننے والا ہو. ذالکم ازکا لکم و اطہر، یہ چیز زیادہ تمہارے لیے ستھرائی کی بھی ہے اور پاکیزگی کی بھی. واللہ یعلم ما انتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے جبکہ تم نہیں جانتے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اور بچے والی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں پورے 2 برس تک، جو شخص چاہے کہ وہ دودھ پلائے. یعنی اگر اس کا سابقہ شوہر جس کو اس نے طلاق بھی دے دی ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلائے تو اس عورت کو دودھ پلانا چاہیے. وَلَلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ، اور جس کی اولاد ہے، یعنی یہاں پر مولود لہو جو کہا ہے یہ مذکر کا صیغہ ہے. ون whom the child belongs to، اس کا ترجمہ ہوگا صحیح مولود لہو ون whom the child belongs to، یعنی والد لہو رزقہن، اس کے ذمے ہے ان کا کھانا، وکسوتہن، اور ان کے کپڑے، بالمعروف، معروف طریقے سے. یعنی بیوی تو نہیں رہی لیکن بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اس کو کھانا اور کپڑے جو ہے وہ پرووائڈ کرنا بچے کے باپ کی ذمہ داری ہوگی معروف طریقے سے، جو بھی دستور کے مطابق ہے. لا تکلف نفس الا وسعها، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی اس لیول پر بھی وہ مینٹیننس کر رہا ہے اپنی زندگی کی اسی کے مطابق. لا تکلف نفس الا وسعها، اور کوئی شخص اللہ کے ہاں جواب دہ نہیں ہے مگر اپنی وسعت اور کیپیسٹی کے مطابق. لا تضار والدۃ بولدها، اور کوئی ماں جو ہے اس کو ایکسپلائٹ نہ کیا جائے اس کے بچے کی وجہ سے. ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ ہی ایکسپلائٹ کیا جائے باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے. وارث مثل ذلک، اور وارثوں پر بھی یہی لازم ہے. یعنی یہ صورت کب ہوگی کہ باپ تو فوت ہو گیا، اب بیوی کی عدت جو ہے وہ پوری ہو گئی، اب اصولی طور پر وہ نکاح کرنے کے لیے تو آزاد ہے، لیکن اگر بچے کے جو اب وارث ہیں یعنی اس کے دادا یا اس کے چچا تایا وغیرہ، اگر دادا نہیں ہے یا اس کے بڑے بھائی ہیں وہ ماں سے تقاضا کرتے ہیں تو پھر یہ ان کے بارے میں ہے کہ وہ بھی بچے کی ماں کو ایکسپلائٹ نہ کرے اس کے بچے کے ریفرنس سے. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، اور اگر ماں باپ دونوں چاہیں دودھ چھڑانا، عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا، باہمی رضامندی سے، وَتَشَاوُرٍ، اور باہمی مشورے سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو بھی ان پر کوئی گناہ نہیں. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر تم ارادہ کرو اپنے بچے کو کسی اور دایا سے دودھ پلوانے کا تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ تم اس کو پوری ویج ادا کرو جو تم نے طے کی دستور کے مطابق، دستور کے موافق. فاتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون خبیر، اللہ سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، اور جو لوگ مر جائیں تم میں سے اور وہ اپنے پیچھے بیویاں چھوڑیں یعنی بیوائیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ 4 ماہ اور 10 دن تک انتظار کریں. یعنی ان کی عدت جو ہے 4 ماہ اور 10 دن ہے، اس تک وہ شادی نہیں کر سکتی. ہاں اگر وہ ان 4 ماہ 10 دنوں کے اندر حاملہ اپنے آپ کو محسوس کریں تو پھر ان کی عدت جو ہے وہ ڈلیوری ہوگی. ڈلیوری کی شکل میں حاملہ ہونے کی صورت میں اگر وہ اگلے ہی دن ڈلیور کر دے تو وہ اگلے ہی دن اس کی عدت جو ہے وہ پوری شمار ہوگی. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب وہ اپنی عدت پوری کر چکے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو پھر تم پر یعنی یہ جو مرد کے وارث ہیں ان کو خطاب ہو رہا ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا کہ اگر وہ اپنے لیے کوئی اور راستہ تلاش کریں، یعنی کوئی اور شوہر جو ہیں وہ اپنے لیے ڈھونڈیں. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اشارے میں پیغام بھیجو نکاح کا ان عورتوں کو یا اپنے دل میں پوشیدہ رکھو. یعنی ایک عورت بیوہ ہو گئی ہے یا مطلقہ ہے
اور آپ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں شادی کی، تو دلچسپی رکھنے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر اشارتاً آپ اسے کوئی کنوے کر دیں کہ میں انٹرسٹڈ ہوں، جب عدت سے فارغ ہو تو مجھے کنسیڈر کرنا، ایسا پیغام بھی بھیجو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ لیکن آگے ایک شرط آ رہی ہے، علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کو معلوم ہے کہ تم لازماً انہیں یہ بات جو ہے وہ مینشن کرو گے، اس کا ذکر ان سے کرو گے، ولیکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولا قولا معروفا، لیکن ان سے کوئی خفیہ قول و قرار نہ کرنا۔ یعنی نکاح جو ہے وہ تو اوپن ہوتا ہے نا، یعنی فرم کمٹمنٹ نہیں کر سکتے خفیہ طور پر، ہاں تم انہیں معروف طریقے سے، جو بھی معروف انداز ہیں یہ میسج کنوے کرنے کے، جیسے میں نے کہا کہ فارغ ہو کر مجھے کنسیڈر کرنا، یہ کس قسم کی کوئی میسج ہے تم دے سکتے ہو، لیکن کوئی پختہ عہد نہیں کر سکتے کہ جو ہی عدت پوری ہوگی تو ہم دونوں جو ہیں وہ نکاح کریں گے، یہ بات جو ہے یہ نہیں ہو سکتی۔ فلا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، اور مت پختہ ارادہ کرنا نکاح کا یہاں تک کہ وہ اپنی عدت کی انتہا کو پہنچ جائیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جان رکھو، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں ہے، فَاحْذَرُوهُ، بس اس سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور تحمل والا ہے، بردبار ہے۔ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ، ایک گاڑی ہے جو یہاں بیسمنٹ کے اندر کھڑی کر دی گئی ہے، LEA 900، اور دوسری ہے FD 998، یہ دونوں جو ہیں یہ باہر کھڑی کر دیں تاکہ راستہ بلاک ہو۔ LEA 900 اور FD 998۔ بسم اللہ والآخرہ، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ۔ اب ایک اور سچویشن آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی عورت کو طلاق دے دے اس کا شوہر، اس کے ساتھ اس کو مس کیے بغیر، یعنی پرائیویسی کے بغیر ہی طلاق ہو جائے کسی وجہ سے۔ عام طور پر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب نکاح پہلے ہو جاتا ہے اور رخصتی نہیں ہوئی، تو رخصتی نہیں ہوئی تو کنزیومیشن نہیں ہوئی، اور ان کا آپس میں کوئی تعلق قائم نہیں ہوا، اس سے پہلے طلاق ہوگی، یہ وہ سچویشن ہے۔ سچویشن کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو پھر بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسی عورتوں کو طلاق دے دو جنہیں تم نے ہاتھ بھی نہ لگایا ہو اور نہ ہی تم نے ان کا مہر مقرر کیا ہو۔ وَمَتِّعُوهُنَّ، تو ان کو بھی جن کو مہر نہیں باندھا گیا کچھ نہ کچھ ضرور دے کر فارغ کرو۔ علی الموسع، وسعت والے پر، قدرہ، اس کی وسعت کے مطابق، وعلی المقتر، اور تنگ دست پر، قدرہ، اس کی حیثیت کے مطابق جو ہے یہ ادا کرنا ہوگا۔ مطاعا بالمعروف، جو بھی خرچ کا قاعدہ دستور کے موافق ہے، یعنی خاندانی روایات کے اندر جو ایک نارمل چلتا ہے اس کے مطابق ہے اس کا مہر کنسیڈر کیا جائے گا۔ حقاً علی المحسنین، یہ اللہ کا حق ہے نیکوکاروں پر۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، یعنی درمیان میں جو سیکنڈ کنڈیشن تھی کہ تم نے مہر بھی نہیں باندھا، اس کا ذکر پہلے کر دیا ہے، اور اب جو پہلی کنڈیشن ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اگر تم انہیں طلاق دو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں چھوا ہو، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تم نے ان کا باقاعدہ مہر مقرر کیا ہے، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو جو بھی مقرر کیا ہے تم نے اس کا نصف واجب الادا ہوگا۔ الا ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا سوائے اس کے کہ درگزر کر دیں، معاف کر دیں، وہ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یعنی دو صورتیں اس میں ممکن ہیں۔ یعنی اصول یہ ہے کہ آدھا مہر جو ہے وہ صرف عورت کے اپنے شوہر کو شوہر مان لینے پر، یعنی قبول کر لینے پر واجب الادا ہو جاتا ہے، اور باقی نصف جو ہے وہ پہلی تنہائی کے بعد
واجب ادا ہو جاتا ہے، خواہ اس میں جنسی تعلق قائم ہو یا نہ ہو۔ اب اس میں دو سچویشنز ہیں، ایک سچویشن یہ ہے کہ عورت اپنے حصے کو معاف کر دے کہ ٹھیک ہے میں آدھا بھی نہیں لیتی، اور دوسری سچویشن کیا ہے کہ مرد کو جو آدھا ریٹین کر لینے کی اجازت ہے وہ اپنے حصے کا چھوڑ دے کہ نہیں میں پورا ہی مہر ادا کر دوں۔ تو دونوں صورتوں میں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابندی نہیں۔ وَأَن تَعْفُوا، اب یہ ہم بات ہے، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، مردوں سے خطاب ہے کہ اگر تم اپنے حصے کا بھی چھوڑ دو یعنی پورا مہر ادا کر دو تو یہ خدا خوفی سے قریب تر ہے۔ وَلَا تَنْسَوْا، یہ آپ اس پر بات کو مکمل کیا جا رہا ہے، وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے آپس میں جو بھی سچویشن ہے، حیثیت ہے، اس میں تمہیں فضیلت دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو اونچا مقام دیا ہے اس مقام کو نہ بھولو۔ مراد کیا ہے؟ اللہ نے تمہیں اونچا مقام دیا ہے لہذا گھٹیا حرکتیں نہ۔ اور عام طور پر آپ یہ سارے جو طلاق کے معاملات ہوتے ہیں اس میں دیکھیں گے کہ ایک طرف انسان جو ہے وہ مرد ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے لیکن گھٹیا سے گھٹیا حرکتیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اس سے منع کیا گیا ہے کہ اللہ نے تمہیں گریس عطا کی ہے تو تم بھی گریسفلی بہیو کرو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اب طلاق کا مضمون ختم ہوا۔ حفاظت کرو نمازوں کی، خاص طور پر بیچ کی نماز کی۔ اس میں اختلاف ہے کہ بیچ کی نماز کون سی ہے، یعنی ہمارا جو عام حساب کتاب ہے آج کل کا اس کے اعتبار سے تو عصر کی نماز بھی بیچ کی نماز ہے۔ صبح سو کر اٹھے، پہلی فجر ہے، دوسری ظہر ہے، تیسری عصر ہے، چوتھی مغرب ہے اور پانچویں عشاء ہے، اس میں درمیان بنتا ہے عصر۔ لیکن اگر اسلامی لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں دن شروع ہو جاتا ہے غروب آفتاب پر، تو ہر دن کی پہلی نماز مغرب کی نماز ہے، دوسری جو ہے وہ عشاء کی نماز ہے، اور چوتھی ظہر کی نماز ہے اور پانچویں عصر کی نماز ہے، تو بیچ کی نماز جو ہے وہ فجر کی نماز۔ تو یہ اختلاف جو ہے پایا جاتا ہے، لیکن اکثر مفسرین کی رائے جو ہے وہ عصر ہی کی طرف گئی ہے، اور یہ دونوں نمازیں جو ہیں یہ ریلیٹیولی مشکل نمازیں ہیں۔ فجر کی نماز جو ہے اس میں انسان کو اپنی نیند قربان کرنی پڑتی ہے، اور عصر کی نماز جو ہے وہ کاروباری اعتبار سے پیک ہوتا ہے، اور کاروبار میں سے اپنے آپ کو نکالنا جو ہے وہ مشکل کام ہے، لہذا دونوں ہی بہرحال اس اعتبار سے اہم نمازیں ہیں کہ اگر انسان ان کا اہتمام کرے تو باقی نمازیں جو ہیں ریلیٹیولی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ فرما برداری اختیار کرتے ہو دست بستہ۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، لیکن اگر تمہیں ڈر ہو یعنی میدان جنگ کے اندر تم نماز پڑھ سکتے ہو چلتے ہوئے بھی اور سواری پر بھی، یعنی عام حالات میں احناف کے نزدیک یہ نماز جو ہے وہ جائز نہیں ہے، آپ کو باقاعدہ جو ارکان ہیں نماز کے وہ ادا کرنے پڑیں گے۔ آپ سواری پر ہیں، نہ آپ قیام کر سکتے ہیں، نہ رکوع کر سکتے ہیں، نہ پراپرلی آپ سجدہ کر سکتے ہیں، تو حالت جنگ میں ایمرجنسی میں تو اس کی اجازت ہے۔ بعض فقہاء نے عمالات میں بھی اس کی اجازت دے دی، عام سفر میں بھی، سفر ہے نا انہوں نے عام سفر میں بھی اجازت دی ہے، لیکن احناف جو ہیں عام سفر میں اس کی اجازت نہیں دیتے۔ عام سفر میں اگر ممکن ہے تو آپ اٹھ کر، جیسے ٹرین ہے اس کے پیسنجرز کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں تو آپ وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، اور اگر ایسا کرنا بھی ممکن نہیں ہے، اس طرح جہاز میں ممکن ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، بس میں اس کا امکان نہیں ہوتا، اس صورت میں کوشش کریں کہ بس جو ہے وہ رک جائے یا پھر قضا کر کے آپ کو نماز ادا کرنی پڑے گی احناف کے نزدیک۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، لیکن جب امن ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تو اللہ کو یاد کرنا جیسے اللہ نے تمہیں تلقین کیا ہے، سکھایا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم ادروائز کبھی نہ جان سکتے تھے، وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، اور وہ لوگ جو تم میں سے مر جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور اپنے پیچھے عورتیں چھوڑ جائیں، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ، تو وصیت کریں اپنی عورتوں کے حق میں۔ یعنی یہ جب وراثت کا قانون نہیں آیا تھا تو وہاں جو ہی کوئی شخص فوت ہوتا تھا تو اس کے گھر والے جو تھے وہ
بیوہ کو نکال باہر کرتے تھے بالکل بے سر و سامانی کے عالم میں، تو وہاں پر یہ حکم نشری دیا گیا تھا کہ تم ان کے حق میں وصیت کرتے جاؤ کہ انہیں فوری طور پر نکالا نہ جائے اور انہیں بالکل بے یار و مددگار جو ہے وہ سڑک پر نہ بٹھا دیا جائے جا کر. متاعً الی الحول غیر اخراج، ان کو گھر سے نکالے بغیر ان کو برتنے کا سامان دینا، یعنی انہیں پرووائڈ کرنا ہمارے آج کے محاورے میں. فَإِنْ خَرَجْنَا، لیکن اگر وہ خود نکلیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، کہ وہ اپنے حق میں جو بھی معروف طریقے سے بھلے طریقے سے طے کریں. واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور طلاق شدہ عورتوں کے لیے خرچ دینا ہے دستور کے مطابق، حقاً علی المتقین، یہ اللہ سے ڈرنے والوں پر لازم ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، یوں اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو واضح فرماتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حضر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت سے ڈرتے ہوئے. فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ مر جاؤ. ثم احیاهم، پھر انہیں اللہ نے زندہ کر دیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ تعالیٰ تو بڑا فضل فرمانے والا ہے اپنے بندوں پر، انسانوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور لڑو اللہ کے راستے میں. وعلموا، اور یاد رکھو، ان اللہ سمیع علیم، کہ اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، فیضاعفہ لہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے لیے بڑھا دے، ملٹیپلائی کر دے. اضعافا کثیرۃ، کئی گنا. واللہ یقبض و یبسط، اللہ تعالیٰ ہی تنگی دیتا ہے اور وہی کشادگی دیتا ہے. وإلیہ ترجعون، اور اسی کے حضور لوٹنا ہے. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تم نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا، ابعث لنا ملکا، مبعوث فرمائیے ہمارے لیے ایک بادشاہ، یعنی مقرر کیجیے ہمارے لیے ایک بادشاہ، ایک کمانڈر. نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کے راستے میں اس کی قیادت میں لڑیں. قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، تو اس پیغمبر نے فرمایا کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تم پر قتال، تم پر لڑائی فرض کر دی جائے تو تم لڑو ہی نہ. قالوا، تو وہ کہنے لگے، مالنا، کیسی بات کر رہے ہیں، کیا پرابلم ہے ہمیں، کیا مسئلہ ہے ہمیں اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں نہ لڑیں. وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، اس لیے کہ ہمیں اپنے گھروں اور اپنی اولاد سے جدا کر دیا گیا ہے، گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور اپنے اہل و عیال سے جدا کر دیا گیا ہے. فلما کتب علیہم القتال، کہ جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا، تولوا الا قلیلا منہم، تو سوائے ان میں سے کچھ کے سب پھر گئے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے. وقال لهم نبیہم، اور اللہ کے نبی ان کی طرف بھیجے ہوئے ان سے کہنے لگے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے طالوت کو تم پر بادشاہ یعنی امیر مقرر کیا ہے. قالوا، کہنے لگے، انا یکون لہ الملک، اس کو حکومت کیسے مل سکتی ہے، یعنی how can he be our امیر، وہ ہمارا کمانڈر کیسے ہو سکتا ہے. وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ، حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں کمانڈ کے، لیڈرشپ کے، کہ ہمیں حکومت عطا کی جائے. وَلَمْ
من ہو اس کے مقابلے میں ولم یؤت سعۃ من المال اور وہ کوئی مالدار آدمی بھی نہیں. قال اس پیغمبر نے فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم بھائی اللہ نے اسے منتخب فرمایا ہے تمہارے مقابلے میں. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم اور اسے علم اور جسامت میں تم پر فضیلت دی. جسامت کی فضیلت تو سمجھ میں آتی ہے کہ جو بھی کمانڈر ہو وہ قداور ہو صحت مند ہو تو ہی لکس لائک اے کمانڈر. اور علم جو ہے اس کے اعتبار سے یہاں پر علم جو ہے وہ کوئی لازم نہیں ہے کہ وہ کوئی دین کا علم ہو, یعنی جنگی اعتبار سے وہ جنگی ٹیکنیک کا زیادہ ماہر ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکومت عطا فرماتا ہے. واللہ واسع علیم اللہ تعالیٰ وسعت والا علم والا ہے. وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ. اور ان کی طرف بھیجے ہوئے اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ بے شک اس کی حکومت کی اس کے کمانڈر ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے پاس ایک صندوق آئے گا, اس کے پاس وہ صندوق آئے گا کہ جس میں تمہارے لیے تسلی ہے تمہارے رب کی جانب سے. بقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون اور اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات ہوں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اس میں تھا اور تورات کی تختیاں اس کے اندر تھیں اور تبرکات میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام. اور یہی وہ صندوق ہے, یاد رکھیے گا, کہ جو آج بھی بنی اسرائیل تلاش کر رہے ہیں. انہیں گمان یہ تھا کہ شاید مسجد اقصیٰ کی بنیادوں کے نیچے وہ صندوق جو ہے وہ دفن ہے اور مسجد اقصیٰ کے نیچے انہوں نے بیچوں بیچ جو ہے وہ تہہ خانے کھود دیے ہوئے ہیں, لیکن ابھی تک انہیں ملا نہیں. لیکن کسی بھی وقت اس کو وہ گرا بھی دیں گے بہانے سے اور اس کے بعد اسے پوری طرح ڈیمولش کر کے اس میں جو ہے وہ ہل چلائیں گے ڈیپ جانے کے لیے اور اس صندوق کو تلاش کریں گے. وہ صندوق انہیں ملے یا نہ ملے, لیکن بہرحال اب جب نئے سرے سے تعمیر کی بات ہوگی تو پھر کہیں گے اچھا تعمیر کرنا ہے دوبارہ, تو پھر اوریجنل چیز تعمیر کی جائے, ہیکل سلیمانی تعمیر کیا جائے. یعنی وہ ہیکل, وہ عبادت گاہ جو حضرت سلیمان تعمیر فرما رہے تھے جب ان کا انتقال ہوا تھا, تو وہ ہیکل جو ہے وہ دوبارہ تعمیر ہوگا. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم. وقال لهم نبیہم ان آیات ملکی ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ. فرشتے اس صندوق کو اٹھائے لے کر آئیں گے. ان فی ذلک لآیۃ لکم, بے شک اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہوگی, ان کنتم مؤمنین, اگر تم مانو. فلما فصل طالوت بالجنود, تو جب طالوت فوجوں کو لے کر نکلے, قال انہوں نے کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر, اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا ایک دریا پر جو آنے والا ہے. فمن شرب منہ فلیس منی, تو جو کوئی بھی اس دریا میں سے خوب پی لے گا اس کو مجھ سے کوئی تعلق نہیں. ومن لم یطعمہ, یعنی سفر میں ہیں, پیاس لگی ہوئی ہوگی, دریا کو کراس کرنا ہوگا لیکن دریا میں سے پانی نہ پینا. ومن لم یطعمہ, اور جو کوئی اس میں سے نہیں پیے گا, فإنہ منی, تو میرا ساتھی ہوگا. الا من اغترف غرفۃ بیدہ, سوائے اس کے کہ جو چلو بھر لے کر ذرا حلق تر کر لے, اس سے زیادہ سیر ہو کر پانی نہ پی. اور یہ انسان کی جو نیوٹریشنل نفسیات ہے اس کا ایک حصہ ہے کہ اگر آپ پیدل چل رہے ہوں اور کسی جگہ پر آپ خوب سیر ہو کر پانی پی لیں یا کھانا کھا لیں تو پھر آپ میں آگے بڑھنے کی ہمت ہے. اور اگر آپ بس ضرورت میں
ایک دو گھونٹ جو ہے وہ بھر لیں اور چند لقمے لے لیں، پیٹ بھر کر نہ کھائیں تو پھر آپ کو آپ کی انرجی ریسٹور ہو جاتی ہے، لیکن آپ جو ہیں بالکل نڈھال نہیں ہو۔ تو کیا ہوا؟ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، جب اس دریا پر پہنچے تو سوائے ان میں سے چند کے باقی سب نے خوب سیر ہو کے پانی پی لیا۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ۔ تو اب جب وہ آگے چلے، وہ اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے، اب وہ جو جنہوں نے پیٹ بھر کا پانی پیا تھا وہ کہنے لگے کہ ہمارے اندر جالوت سے لڑنے کی اور جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی ہمت نہیں۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، وہ کہ جنہیں گمان غالب تھا کہ اللہ سے ملنے والے ہیں، وہ انہیں کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اگرچہ جالوت کی فوج بہت بڑی اور طاقتور ہے، گھبراؤ مت، کتنے ہی چھوٹے لشکر بڑے لشکروں پر غالب آ گئے اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے، جھیلنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، پھر جب آمنا سامنا ہوا جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ ان کا، قالوا، انہوں نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہم پر صبر و ہمت ڈیل دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں پر جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما کافر قوم کے خلاف۔ فہزموہم باذن اللہ، نتیجتاً انہوں نے اللہ کے حکم سے جالوت کے لشکروں کو شکست دے دی۔ وقتل داؤد جالوتا، اور داؤد نے یعنی حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے گوبیے کے بڑے ماہر تھے، یعنی پتھر جو ہے وہ گھما کر جو ہے نشانے پر ڈالنے کے، تو انہوں نے جالوت جو تھا وہ آہنی لباس کے ساتھ آیا تھا، یعنی اس نے آرمر جو سارا لباس پہنا ہوا تھا، صرف اس کی آنکھ جو تھی وہ دونوں آنکھیں کھلی تھی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے گوبیے سے نشانہ لگایا اور اس کی آنکھ کھولتے ہوئے اس کا بھیجا جو ہے وہ نکال دیا اور وہیں پر وہ ڈھیر ہو گیا۔ تو کیونکہ یہ میدان اصل میں مارا حضرت داؤد علیہ السلام نے، لہذا کمانڈ جو ہے وہ بھی پھر حضرت جالوت نے حضرت داؤد ہی کو دے دی، اب یہ بادشاہ بن گئے۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور اللہ نے حضرت داؤد کو بادشاہت عطا کر دی، والحکمت، اور دانائی دے دی، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور جو کچھ چاہا انہیں سکھا دیا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے پرے نہ ہٹاتا رہتا تو کیا ہوتا؟ یعنی ایک گروہ انسانوں پر ظلم کیے جاتا اور انسانیت جو ہے اس کا خاتمہ کر دیتا۔ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین فساد آلود ہو جاتی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ تمام جہان کے لوگوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں سچ سچ۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یقیناً پیغمبروں میں سے، رسولوں میں سے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ سب رسول ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان میں سے وہ بھی ہیں کہ ان میں سے وہ بھی ہے جن سے اللہ نے کلام کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور اللہ نے ان میں سے کچھ کو بلند درجے عطا فرمائے۔ وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے معجزے عطا کیے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ، اور ان کی مدد فرمائی روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد لوگ آپس میں نہ لڑتے۔
मिन बाद मा जाअतहुमुल बय्यिनात, तो इसके बाद कि उनके पास खुली निशानियां आ चुकी। वलाकिन इख्तलफू, लेकिन उन्होंने इख्तिलाफ किया। फमिनहुम मन आमना, तो उनमें से कुछ वो भी थे जो ईमान ले आए, वमिनहुम मन कफर, और इनकार करने वाले भी थे। वलौ शाअल्लाहु मक़तलू, और अगर अल्लाह चाहता तो वो बाहम न लड़ते। वलाकिन अल्लाह यफ़अलु मा युरीद, लेकिन अल्लाह जो चाहता है करता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम, खर्च करो उसमें से जो कुछ हमने तुम्हें अता किया है। मिन क़ब्लि अन यातिया यौमन, इससे पहले कि एक ऐसा दिन आए, ला बैउन फ़ीही वला खुल्लतुन वला शफ़ा, कि जिसमें ना कोई खरीदो फरोख्त होगी, ना दोस्ती होगी, और ना ही शफात या सिफारिश काम आएगी। वल काफिरून हुमुज़ ज़ालिमून, और काफिर बड़े जालिम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, ये आयतुल कुर्सी शुरू हो रही है। इस आयत मुबारका को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की तमाम आयात की सरदार करार दिया, और आप पढ़ेंगे तो वाक़अतन आपको उसमें सरदारी की खुशबू आएगी। जो इसमें ग्लोरी है इस आयत के अंदर, और जो ग्रेस है इस आयत के अंदर, जो अल्लाह ताला का रौब और दबदबा जो है इस आयत के अंदर आपको दिखाई देगा। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह वो है कि जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं। अल हय्युल क़य्यूम, वो अज़ खुद जिंदा है। यानी मैं और आप कैसे जिंदा है? अल्लाह की जिंदा किए हुए जिंदा है। ये कायनात कैसे मौजूद है? अल्लाह ताला ने इसे वजूद बख्शा है, तब ये मौजूद है। और जब तक अल्लाह ताला इसे कायम रखेगा, ये कायम रहेगी। जब तक अल्लाह ताला मुझे जिंदा रखेगा, मैं जिंदा रहूंगा। आप में से हर शख्स को जब तक जिंदा रखेगा वो जिंदा रहेगा। और जब अल्लाह ताला का फैसला होगा, हमें भी मौत आएगी और इस कायनात को भी फना हो जाएगी। तो अल्लाह ताला अपने लिए तो खुद अल हई है, खुद जिंदा है, और बाकी पूरी कायनात के लिए क़य्यूम है, थामे हुए, सस्टेनेबल। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, यानी नींद और ऊँग जो है ये जिंदगी के अंदर जो है इंटरप्शन है। यानी मैं जिंदा हूँ, होशो हवास में हूँ, और जब मुझे ऊँग आती है तो बिल्कुल मैं बस बेबस हो जाता हूँ, मेरी जिंदगी जो है वो इंटरप्ट हो जाती है। और जब सो जाता हूँ और ज़्यादा डीप इंटरप्शन आ जाती है उसकी। तो अल्लाह ताला की हयात, उसका अल हई होना जो है उसको फर्दर डिफाइन किया जा रहा है। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना तो उसको कोई ऊँग पकड़ती है और ना ही नींद, यानी ना उसे ऊँग आती है ना नींद। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह ही का है, उसी का है जो कुछ भी आसमानों में है और जमीन में। मन वल्लज़ी यशफ़अउ इंदहू इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो अल्लाह के हुजूर सिफारिश करे मगर उसकी इजाजत से। यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, अल्लाह तो जानता है जो कुछ उनके सामने है और उसको भी जो उनके पीछे है। सिफारिश जो है वो बुनियादी तौर पर दो तरह की है। एक जो सिफारिश करता है वो शख्स कि जो आप पर कंट्रोल रखता हो, आप पर हावी हो, उसका सिफारिश का अंदाज क्या होता है कि भाई मेरा आदमी है, करो ये काम। ऐसे आदमी को सिफारिश करने के लिए या कुछ कहने के लिए इजाजत लेने की जरूरत है, उसकी नफी कर दी। कौन है जो अल्लाह के हुजूर सिफारिश कर सके मगर उसकी इजाजत। यानी कोई शख्स जो है किसी को सिफारिशी लेकर गया है किसी अफसर के पास, और 2 घंटे साहब उसको अंदर ही ना बुलाए और ये बाहर ही चिट भेज कर खड़ा रहे, तो सिफारिश करवाने के वाले को बेंदाजा हो जाता है कि मेरा सिफारिशी हो रहा है। और अगर सिफारिश करने वाला यानी बगैर किए के वास्ते के सीधा दरवाजा खोले अंदर चला जाए और बगैर तमहीद के बात शुरू कर दे, तो सिफारिश करवाने वाला समझता है मेरा सिफारिशी जो है वो उसकी नफी कर दी। कौन है जो अल्लाह के हुजूर सिफारिश कर सके
مگر اس کی اجازت سے۔ دوسری سفارش ہوتی ہے کہ کوئی شخص جا کر کہتا ہے کسی سرکاری افسر سے کہ یہ آپ کے پاس جو انکوائری رپورٹ آئی ہے وہ درست نہیں ہے، میں اس واقعے کا چشمدید گواہ ہوں کہ معاملہ یوں نہیں یوں تھا اور یہ شخص بے قصور۔ اب کون ہے جو اللہ کے سامنے جا کر اس کی فائل کو درست کرے؟ چشمدید گواہ تو سامنے کا ہوتا ہے نا، انسان تو دیکھتا ہے اس کے سامنے جو کچھ ہے اس کو، میرے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے وہ مجھے نظر نہیں آتا، پیچھے تو بہت دور کی بات ہے، جب ادھر دیکھتا ہوں تو مجھے ادھر خبر نہیں ہوتی اور ادھر دیکھتا ہوں تو مجھے ادھر کی خبر نہیں ہوتی، یہ ہے میری لمیٹیشن۔ تو اللہ جو ہے وہ تو میرے سامنے بھی دیکھتا ہے اور میرے پیچھے بھی دیکھتا ہے، تو میرے لیے کیا امکان ہو سکتا ہے کہ میں اللہ سے کہوں کہ تیرے فرشتے جو رپورٹ لے کے آئے ہیں وہ صحیح رپورٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خود جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ اللہ کے علم میں سے کسی کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، گریپ نہیں کر سکتے اللہ کے علم میں سے کچھ بھی، الا بما شاء، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ ایبسولوٹ علم صرف اللہ کا ہے، ہاں اپنے علم میں سے جو وہ جسے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جب چاہتا ہے عطا کرے۔ وسیع کرسیہ السماوات، اللہ تعالیٰ کی کرسی۔ اب اس میں ہمارے ہاں ایک پرانا سلف سے اختلاف چل رہا ہے، ایک اصحاب ظاہر کہلاتے ہیں، وہ قرآن اور حدیث کے الفاظ کو بالکل ظاہرا لیتے ہیں۔ قرآن میں کرسی آئی ہے تو کہیں گے کہ ہاں اللہ کی کرسی ہے، اور وہ تو آتا ہے نا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ وہ خطبہ دے رہے تھے، انہوں نے خطبے میں حدیث کوٹ کی کہ رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ تو آڈینس میں سے کسی نے پوچھا کہ شیخ کیسے نزول فرماتا ہے، ممبر کی سیڑھیاں نیچے اترے کیا کیسے نزول فرماتا ہے؟ تو یہ اصحاب ظاہر کہلاتے ہیں کہ جو الفاظ کے ظاہر کو جو تک لیتے ہیں۔ دوسرا جو ہمارے ہاں عقائد ہیں، اشاعرہ ہیں، ان کا انداز کیا ہوتا ہے؟ ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ یہ سب استعارے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی کرسی ہے حقیقت میں، نہ اس کا کوئی عرش ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بیونڈ ہے۔ ان کے بین بین ہمارے عقائد ہیں کہ جہاں اللہ کہتا ہے کہ میرا عرش ہے تو ہم کہیں گے کہ ہاں واقعی اللہ کا عرش ہے، لیکن کیسا ہے بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری کرسی ہے، ہاں ہم کہیں گے کرسی ہے، لیکن وی ہیو نو آئیڈیا کہ کرسی کس طرح کی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی کرسی۔ پھر اسی میں ایک رائے یہ ہے کہ کرسی جو ہے یہ محاورہ ہے، یہ استعارہ ہے پاور کے لیے، جیسے ہمارے وزیر اعظم نے کہا تھا میری کرسی مضبوط ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کتنی مضبوط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کرسی، اس کا مطلب کیا ہے؟ پاور۔ وسیع کرسی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی حکومت آسمانوں اور زمین پر وسیع ہے۔ وهو العلی العظیم، اور وہ ولا یؤودہ حفظہما، اور زمین و آسمان کو تھامنا، زمین و آسمان کا کنٹرول چلانا اسے تھکاتا نہیں۔ وهو العلی العظیم، اور وہ بلند و برتر اور عظمت والا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں۔ مراد کیا ہے؟ یعنی دین میں سختی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا کہو، 10 سال کا بھی ہو کر نہ پڑھے تو اسے سختی سے نماز پڑھاؤ۔ سختی تو ہے، دین کے احکام نافذ ہوتے ہیں، سزائیں ہوتی ہیں، پابندیاں ہوتی ہیں۔ مراد کیا ہے کہ دین میں کوئی سختی نہیں، یعنی کسی کو اسلام لانے پر فورس نہیں کیا جاتا۔ ہاں اسلام لے آئے گا تو پھر اسلام کی پابندی اس سے کروائی جائے گی۔ تو لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے ممیز ہو چکی ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، جو کوئی طاغوت کا انکار کرے، غیر اللہ کا انکار کرے، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے،
तो उसे याद रखना चाहिए फ़क़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुस्क़ा, तो उसने एक मजबूत सहारे को थाम लिया है। ला इंफ़िसाम लहा, कि जो कभी टूटने वाला नहीं है। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है। अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाह अहले ईमान का हामी, उनका पुष्पना, उनका दोस्त है। युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, वो उन्हें अंधेरों से निकालकर रोशनी में लाता है। वल्लज़ीना कफ़रू, जबकि औलियाहुमुत तागूतु, जबकि काफिरों के हिमायती, उनके पुष्पना, उनके दोस्त तागूत हैं। युख़रिजुहुम मिनन-नूरि इलज़्ज़ुलुमात, वो उन्हें अंधेरों, रोशनी से निकालकर अंधेरों में ले आके आते हैं। उलाइका अस्हाबुन नार, ये अहले जहन्नम है, दोज़ख वाले हैं। हुम फ़ीहा ख़ालिदून, उसमें हमेशा हमेश रहेंगे। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति। शेर को इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे पहले 4। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو ما أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين
واذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن أخرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم
فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سورۃ البقرہ آیت نمبر 258 37واں رکوع شروع ہوگا سورہ بقرہ کا اور 30واں رکوع شروع ہوگا تیسرے پارے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا, بحث کر رہا تھا کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہی عطا کی, یعنی اس کا دماغ کیوں خراب تھا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت و سلطنت سے نوازا تھا اور غالباً یہ نمرود تھا. اس قال ابراہیم, یعنی بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا ہوگا جب خبر پھیل گئی کہ ایک شخص ہے ابراہیم نامی, وہ بادشاہ کو رب نہیں کہتا, اللہ کو رب کہتا ہے اور اس پر بڑا پکا ہے